سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم ساحلی شہر کے ایک روزہ دورے پر گوادر میں ہیں، جہاں وہ گوادر ایسٹ بے ایکسپریس وے کا افتتاح کریں گے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت مہنگائی کے اثرات سے بچانے کے لیے 1 کروڑ 40 لاکھ گھرانوں کو مخصوص اعانت فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان نے تیل، توانائی اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ سرکاری اسکیم کے تحت پہلی حج پرواز پیر کو اسلام آباد سے روانہ ہوگی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے جموں کشمیر جیسے دیرینہ تنازعات کے بارے میں قراردادوں پر عمل درآمد میں مخصوص طرز عمل اور دوہرے معیار پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ کراچی میں دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں پاکستان کی خواتین ٹیم نے سری لنکا کو جیت کے لیے 254 رنز کا ہدف دیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ساحلی شہر کے ایک روزہ دورے پر گوادر پہنچ گئے ہیں۔ کوئٹہ پہنچنے پر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بسنجو نے اور اعلیٰ حکام نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم گوادر ایسٹ بے ایکسپریس وے کا افتتاح کریں گے اور گوادر کے بندرگاہ کا فضائی جائزہ بھی لیں گے۔ بعد میں وزیر اعظم مقامی عمائدین اور ماہی گیروں سے خطاب کریں گے اور چین کی کمپنیوں کے وفد سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات چیت کریں گے۔ خزانے کی وزیر مملکت ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے نتیجے میں مہنگائی کے اثرات سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے حکومت 1 کروڑ 40 لاکھ گھرانوں کو مخصوص اعانت فراہم کر رہی ہے۔ آج سینٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بارے میں حزب اختلاف کی جانب سے پیش کی گئی ایک تحریک التوا کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص جس کی ماہانہ آمدن 40,000 روپے سے کم ہے وہ 786 پر کال کر کے پیٹرولیم مصنوعات اور کھانے پینے کی اشیاء پر اعانت حاصل کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر عائشہ غوث نے کہا کہ 1 کروڑ 40 لاکھ گھرانوں کو پیٹرولیم مصنوعات خریدنے کے لیے ماہانہ 2,000 روپے اعانت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق حکومت نے ملک کو عالمی مالیاتی فنڈ کے پروگرام میں پھنسایا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے IMF کے ساتھ ہر ماہ پیٹرول 4 روپے لیٹر مہنگا کرنے اور بجلی کے نرخ بڑھانے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن پھر وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو گئی، جس کے نتیجے میں پروگرام معطل ہو گیا۔ وزیر مملکت نے حزب اختلاف پر زور دیا کہ وہ ان معاملات پر سیاست کرنے کی بجائے پاکستان کی معیشت اور سلامتی کے بارے میں اپنی تجاویز دے۔ اس سے پہلے کامل علی آغا نے کہا کہ حکومت نے پیٹرولیم قیمتیں بڑھا کر عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ شوکت ترین نے کہا کہ حکومت IMF پروگرام کی بحالی کے لیے سخت شرائط کی مزاحمت کرے۔ مشتاق احمد خان نے کہا کہ مشکل معاشی حالات کے پیش نظر کسی بھی سرکاری ادارے، جج یا جنرل کو مفت ملنے والا پیٹرول استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سینٹ کا اجلاس سوموار کو تیسرے پہر 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز نے کہا ہے کہ ملک ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو سخت اقتصادی فیصلے کرنا پڑے۔ آج اسلام آباد میں سابق گورنر سندھ محمد زبیر کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ گزشتہ 4 سال میں سابق حکومت کی خراب پالیسیوں کے باعث ملک کو معاشی بحران کا سامنا ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان نے تیل، توانائی اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اس خواہش کا اظہار آج اسلام آباد میں پاکستان کے لیے آذربائیجان کے سفیر خضر فیردوف اور پیٹرولیم کے وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ وزیر مملکت نے دونوں ملکوں کے درمیان طویل مدتی تعلقات کو سراہتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت ان تعلقات کو مزید مستحکم بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ توانائی کے تمام شعبوں میں تعاون کے لیے پیٹرولیم ڈویژن سے فوکل پرسن مقرر کیا جائے گا۔ وزیر مملکت نے LNG کے شعبے میں آذربائیجان کی سرکاری آئل کمپنی کی طرف سے $10 کروڑ کی سرمایہ کاری کی تجویز کا خیر مقدم کیا۔ سرکاری اسکیم کے تحت پہلی حج پرواز پیر کو اسلام آباد سے روانہ ہوگی۔ اس بات کا اعلان مذہبی امور کی وزارت کے ترجمان نے آج اسلام آباد میں کیا۔ پروگرام کے مطابق 106 حج پروازوں کے ذریعے 32,000 عازمین حج کو سعودی عرب پہنچایا جائے گا۔ ترجمان نے کہا کہ روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت اسلام آباد سے 42 پروازیں چلائی جائیں گی۔ عازمین حج کو ویب سائٹ اور ان کے موبائل نمبر پر SMS کے ذریعے پروازوں سے مطلع کیا جا رہا ہے۔
وفاقی حکومت نے پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کے تعاون سے پاکستان میں مقیم تقریباً 13 لاکھ رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کی تصدیق مکمل کر لی ہے۔ دستاویزات کی تجدید اور معلومات کی تصدیق کے عمل کا مقصد رجسٹریشن کارڈ کے حامل افغانوں کے اعداد و شمار کو اثر نو ترتیب دینا اور ان کی تصدیق کرنا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پاکستان نے جموں کشمیر جیسے درینہ تنازعات کے بارے میں قراردادوں پر عمل درآمد میں مخصوص طرز عمل اور دوہرے معیار پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ نیو یارک میں عالمی ادارے کے لیے پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزیوں پر جواب دہی اور انصاف کے عمل کو مستحکم بنانے کے موضوع پر ایک اعلیٰ سطح کے مباحثے کے دوران کہا کہ تحفظ کی ذمہ داری جیسے تصورات خصوصاً اس وجہ سے متنازع ہیں کیونکہ ان کا اطلاق صرف سیاسی مقاصد کے لیے زیر غور آتا ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ جموں کشمیر ایسے ظالمانہ قبضے کی ایک واضح مثال ہے جہاں دہائیوں سے عالمی قانون پامال کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 75 سال سے بھارت نہ صرف کشمیری عوام کو ان کا خود ارادیت کا حق دینے سے انکار کر رہا ہے بلکہ اس نے عالمی قوانین کی سنگین اور منظم خلاف ورزیاں بھی کیں۔ پاکستانی مندوب نے سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ ان عالمی جرائم کے واضح ثبوت کا فوری نوٹس لے اور بھارت کے حکام اور اہلکاروں سے ایسی سرگرمیوں اور عالمی انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزیوں پر جواب طلب کرے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما اور جموں کشمیر کی پولیٹیکل ریزسٹنس موومنٹ کے چیئرمین جمیل میر نے کہا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کی زیر قیادت حکومت پنڈتوں، غیر کشمیریوں اور بھارتی فوجیوں کے لیے الگ کالونیاں بنا کر کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدل رہی ہے۔ سری نگر میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عوام اور سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے کھڑے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ کشمیر میں RSS اور BJP کے ایجنڈے کی وکالت کر رہے ہیں وہ غدار ہیں۔ یوکرین میں جنگ کو 100 دن مکمل ہونے پر روس کی فوج نے یوکرین کے 5ویں حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور وہ تمام اطراف سے مشرقی علاقے کا دفاعی حصار توڑنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ BBC کی رپورٹس کے مطابق سویرے ڈونیٹسک کے اہم شہر میں لڑائی جاری ہے جس کا بڑا حصہ اب روسی فوج کے قبضے میں ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے رات گئے اپنے خطاب میں کہا کہ امریکہ کی طرف سے مدد کے نئے وعدوں کے بعد یوکرین کو اتحادی ملکوں کے مزید ہتھیار ملنے کی توقع ہے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 3:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں ایک خصوصی سیمینار نشر کرے گا۔ موضوع ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور ہفتہ وار سلسلہ کائنات کی افضل ترین ہستیاں۔ کرکٹ۔ کراچی میں پاکستان اور سری لنکا کی خواتین کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان کے 254 رنز کے ہدف کے حصول کے لیے سری لنکا نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 22 اوورز میں 72 رنز بنائے تھے اور اس کی 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئی تھیں۔ پاکستان کی خواتین ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 2 وکٹوں کے نقصان پر 253 رنز بنائے۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم گلگت بلتستان اور ملحقہ میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 40 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 43، کراچی 36، پشاور 42، کوئٹہ اور گلگت 31، مری 27 اور مظفر آباد 38 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سری نگر، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ اور پلوامہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور خشک رہے گا جبکہ بعض علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے اور موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 41، لیہ 14، اننت ناگ اور شوپیاں میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی